بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں اللہ تعالی نے متقی لوگوں کی جو صفات بیان فرمائی، ان میں ایمان بالغیب کے بعد دوسری چیز نماز کا قائم کرنا، اس پہ بات چل رہی تھی۔ اور کچھ تفصیل کے ساتھ پچھلی مرتبہ یہ بات ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کے حقوق میں جو بار بار جس بات کو ارشاد فرمایا ہے اور جس طرف توجہ دلائی ہے وہ نماز ہے۔ اور یہ بات ہوئی تھی کہ وفات سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ ارشاد فرماتے رہے کہ الصلاۃ، نماز، او ما ملکت ایمانکم، اور وہ لوگ ان کے حقوق کا خیال کرنا جو تمہارے زیر دست ہیں، اپنے غلاموں کا اور نماز کا خیال کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حقوق اللہ میں سب سے بڑا حق اللہ کا بندوں کے ذمے یہ بنتا ہے کہ وہ نماز کو باقاعدگی سے ادا کرتے رہیں، اور انسانوں کے حقوق میں سب سے بڑا حق ان لوگوں کا بنتا ہے جو دوسرے انسان کی خدمت کرتے ہیں۔ اس لیے فقہاء نے مسائل میں ایک بہت باریک مسئلہ لکھا ہے، اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے قابل توجہ ہے جو آج کل انسانی حقوق اور انسانیت کے نام پر ویسٹ کو دیکھتے ہیں، مغرب کو دیکھتے ہیں، اور انہیں احساس اور اندازہ اور علم نہیں ہے کہ شریعت نے انسانوں کے کیا حقوق متعین کیے۔ فقہاء مسائل میں لکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ایک انسان جو دوسرے انسان کی خدمت کرتا ہے، اس خدمت کا حق ادا کرنا یہ ممکن نہیں۔ بس بات ختم ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی دوسرے کے لیے مثلا روٹی پکا دیتا ہے، تو اب جو اس نے محنت کی ہے ایک روٹی پکانے کی، آپ کوئی صورت نہیں ہے کہ اس کا حق ادا کر سکیں۔ اس کا حق اللہ ہی ادا کرے گا، اللہ ہی اسے جزائے خیر دے گا۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ انسانی زندگی قائم کرنے کے لیے، معاشرے میں ڈسپلن اور نظم رکھنے کے لیے البتہ یہ ضروری ہے کہ ہم اجرتوں کا تعین کریں۔ تو وہ کہتے ہیں یہ اجرت جو آپ ادا کر رہے ہیں یہ اس انسانی خدمت کا معاوضہ نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ تو اس لیے ہے کہ اس آدمی کا گھر چلتا رہے، کچن چلتا رہے، کھانا پینا رہے، زندگی کی ضروریات پوری ہوتی رہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اس کی خدمت کا کوئی حق ادا کر دیا۔ تو اس لیے انسانی خدمات جتنی بھی ہیں، ماں ہے، بیوی ہے، اسی طرح باپ ہے، بھائی ہیں، جو ایک دوسرے کے کام کرتے ہیں اور کام آتے ہیں، چاہے فرض کیجئے انہیں اجرت بھی اس کی ادا کر دی جائے تو بھی ان کی خدمات کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے حقوق کی طرف توجہ دلائی اور ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں، یعنی تمہارے زیر دست ہیں، تمہاری نگرانی میں تمہارے انڈر رہ کے کام کر رہے ہیں، ان کے حقوق کا خیال کرنا، اور اللہ کا حق نماز۔ سوچئے کہ یہ جتنے انسانوں کے حقوق ہیں یہ بھی تو اللہ ہی نے متعین کیے۔ اگر اللہ تعالی متعین نہ کرتے تو پھر یہ حق کیسے قائم ہوتا؟ اللہ ہی ہے جس نے قانون کو بنایا ہے اور قانون کو نازل فرمایا۔ اسلام کے ابتدائی دور میں ایک آیت کریمہ نازل ہوئی جو بعد میں منسوخ ہو گئی،
اور اس میں یہ آ گیا کہ اگر کوئی بچہ 10 مرتبہ دودھ پیے کسی خاتون کا تو وہ اس کی ماں بن جائے گی. اس کا مطلب یہ کہ 9 مرتبہ پیے تو ماں نہیں بنے گی، 8 مرتبہ پی لے تو بھی ماں نہیں، 10ویں مرتبہ جب بچہ اس دودھ کو حلق سے اتارے گا تو وہ اس کی رضائی ماں، دودھ پلانے والی ماں سمجھی جائے گی. اللہ تعالی نے قانون نازل فرمایا تھا نا. پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالی نے اس قانون کو ختم کر دیا اور مطلقاً یہ کہا کہ جو بھی دودھ پیے گا کسی عورت کا وہ بچہ اس کی وہ والدہ ہو جائے گی. تو اللہ کے اتنا کم کر دیا اسے کہ فقہا کے نزدیک اگر وہ دودھ کی اتنی مقدار جو دودھ شمار کی جاتی ہے حلق سے نیچے چلی گئی بچے کے 2 سال کی عمر میں 2.5 سال کی عمر میں تو اس کی ماں بن جائے گی. تو اللہ ہی نے قانون نازل کیا تھا. پہلے 10 مرتبہ فرمایا تھا، اب فرمایا تھوڑے سے دودھ سے بھی ماں بن جائے گی. تو یہ مثال اس لیے دے رہے ہیں کہ انسانوں کے حقوق بھی دراصل اللہ نے متعین کیے ہیں، اور اگر انسانوں کے حقوق اللہ تعالی نہ رکھتا تو پھر کوئی حق کسی کا نہیں بنتا تھا. پہلے 10 مرتبہ پہ ماں ہونے کا فرمایا تھا، پھر فرمایا کہ نہیں تھوڑا سا دودھ بھی پی لے گا بچہ تو ماں اس کی بن جائے گی. تو جو لوگ اللہ کے حق کو ضائع کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ نہیں جی انسانوں کے حقوق بڑے اہم ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے کہ انسانوں پر حق اللہ نے متعین کیا ہے. اگر اللہ ہی متعین نہ کرتا تو پھر کیا ہوتا؟ مثلا اللہ تعالی یہ کہہ دیتا کہ ماں باپ کی خدمت کسی کے ذمہ واجب ضروری فرض نہیں ہے، تو پھر کون سی ماں اور کون سا باپ اور کون سی خدمت صاحب؟ تو اس لیے اللہ کا احسان ماننا چاہیے جو انسانوں کے حقوق اس نے بنائے. اس لیے جو لوگ نماز اور اللہ کے حقوق کو یہ کہہ کے ضائع کر دیتے ہیں کہ جی اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے اور انسانوں کا البتہ حساب ہوگا، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کا سب سے بڑا حق اس کی بندگی اور عبادت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب، سب سے پہلی چیز جس کا حساب قیامت میں ہوگا وہ تمہاری نمازیں ہیں. یہ اس وقت پتہ چلے گا کہ عیسائیوں اور یہودیوں تک کے حقوق میں خیال کرتا رہا کہ یہ عیسائیوں کا یہودیوں کا یہ فارنرز کا حق بنتا ہے، یہ نہ کہیں رہ جائے اور اللہ کے سارے حق ضائع ہو جائیں. نماز چاہے پڑھے نہ پڑھے پھر بھی وہ بہت اچھا آدمی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان مبارک جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، اللہ کے حوالے ہو رہی تھی، تو ان کے آخری لمحات میں بھی بار بار یہ بات آتی رہی کہ تمہاری نماز اور تمہارے غلام، یعنی وہ لوگ جن کے تمہارے ہاتھ مالک ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا ہے قرآن پاک میں اسی لیے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو طرفی النہار، دونوں کنارے جو دن کے ہیں ان میں، یعنی فجر جو پہلا کنارہ ہے اور مغرب، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ اور رات کا کچھ حصہ بھی اس میں بھی نماز پڑھا کرو، یعنی عشاء کی نماز. ان الحسنات یذہبن السیئات اور لوگوں برائیاں بے شک ان کو مٹا دیتی ہیں نیکیاں. ذالک ذکریٰ للذاکرین اور یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت کو قبول کریں، اور جو نصیحت کو قبول نہ کرے صاحب اس کو کہتے ہیں بہت نالائق بچہ ہے، ایک نہیں سنتا. ماں باپ نصیحت کرتے ہیں قبول نہیں کرتا. ماں باپ کی نصیحت نہ قبول کرے تو نالائق اور بے حیا اور کیا کیا، اور اللہ کی نصیحت نہ قبول کرے پھر. اس لیے سوچنا چاہیے کہ 90%، 80% لوگ نماز نہیں پڑھتے اور پھر بھی اس خوش فہمی میں ہیں کہ اللہ کی مدد نازل ہوگی اور اللہ تعالی کی طرف سے مسلمانوں کو عروج ملے گا. بھول جانا چاہیے
خام خواہ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی باتیں ہیں. اللہ کا سب سے بڑا حق اس کی بندگی ضائع کر دیں اور پھر بھی اللہ کی مدد نازل ہوگی اور آئے گی. یہ صرف خیالات، بس باتیں ہیں دل خوش کرنے کو، باقی کوئی نہیں آیا کرتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص سجدہ کرتا ہے تو گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جسے درخت سے کے پتے جھڑ جاتے ہیں. اور اسی وجہ سے نماز کے متعلق ائمہ اربعہ میں یہ اختلاف ہوا ہے کہ نماز کی فرضیت اگر کوئی آدمی اسے پورا نہیں کرتا تو اس کو کیا سزا اسلامی حکومت میں ملے گی. اور پھر وہ کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف سب سے زیادہ نرمی پر مبنی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اسے جیل میں ڈال دیا جائے اور اتنا مارا جائے کہ اس کے جسم سے خون بہنے لگے، کیونکہ اس نے اللہ کا حق ضائع کر دیا، یہ قانون اس پہ نافذ کیا جائے. اور امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کو قتل کر دیا جائے حد کے طور پر، یعنی حدود جیسے ہیں اسلام کی، اس میں سے ایک حد یہ ہے کہ اس انسان کو حدود میں قتل کیا جائے گا، جیسے اور حدود ہیں، ہاتھ کا کاٹنا، یہ وہ اور حدود. اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو سرے سے اس کے مسلمان رہنے ہی کے قائل نہیں. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص کافر ہو جائے گا، اس لیے اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا اور اس کو ارتداد کی وجہ سے قتل کیا جائے، مرتد ہو جائے گا. جبکہ باقی تینوں ائمہ میں یہ بات نہیں ہے. علامہ مرداوی رحمۃ اللہ علیہ جو حنبلی فقہا میں سے تھے، وہ کہتے ہیں کہ اس شخص کو جو سستی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا، وہ کہتے ہیں نماز پڑھنے کی دعوت دی جائے، اور اگر نماز کا وقت بالکل تنگ ہو جائے تو پھر اس کا قتل واجب ہے. اور کہتے ہیں کہ حنبلی فقہا کے جمہور کا مسلک یہی ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بعض حنبلی فقہا کہتے ہیں کہ ایک نماز نہیں پڑھی پھر دوسری کا وقت بھی نکل گیا تو اس کو قتل کرنا واجب ہے، اور بعض کہتے ہیں 3 اور بعض کہتے ہیں 4. لیکن بہرحال وہ اس پر ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو قتل کیا جائے گا اور اس کو کفر کی وجہ سے قتل کیا جائے گا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے حنبلی مسلک میں حکم ہے کہ اس کو نہ غسل دیا جائے، نہ اس کا جنازہ پڑھا جائے، نہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے، اور نہ اس کی وراثت تقسیم ہوگی. اس کی اولاد اس کی وارث نہیں ہوگی، بلکہ وہ مال حکومت کے حق میں ضبط کر لیا جائے گا، کیونکہ مرتد ہو گیا نا، نماز نہیں پڑھی. اور جو ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ اسے حد میں قتل کیا جائے، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے بہت بڑے شارح اور حدیث کے امام اور خدا کی بے شمار رحمتیں جس شخص پہ نازل ہوئی زندگی میں بھی اور اس کی موت کے بعد بھی، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کے شارح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز چھوڑ دینے والے کو حد میں کہا ہے کہ قتل کیا جائے، اس پہ حد نافذ کی جائے. اور وہ قرآن سے دلیل دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. سورہ توبہ میں ارشاد ربانی ہے کہ ان مشرکوں کو، شرک کرنے والوں کو قتل کرو جہاں کہیں تم انہیں پاؤ. وَخُذُوهُمْ، انہیں گرفتار کرو، پکڑو انہیں. وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ہر جگہ ان کی گھات میں تاک لگا کر بیٹھے رہو، یہاں جہاں جہاں تمہیں یہ مشرک ملتے ہیں. فَإِن تَابُوا، اور اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کریں، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، پھر انہیں کچھ نہ کہنا. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ توبہ کر لیں، نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں. تو جو زکوٰۃ نہیں دے گا وہ کافر ہو جائے گا. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایسے لوگوں کو قتل کا حکم ارشاد فرمایا تھا.
اور اسی طرح جو نماز نہیں پڑھے گا، اگر وہ فرضیت ہی کا انکار کر دے گا تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا مسلک لکھا ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا. خیر یہ تو ائمہ اربعہ کا مسلک ہے کہ کوئی نماز کی فرضیت سے انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا، مگر وہ کہتے ہیں سستی سے چھوڑ دے گا تو اسے حداً قتل کیا جائے گا. اور حنفی فقہا اس کے معاملے میں نرم ہیں، وہ کہتے ہیں جیل میں ڈال دیا جائے یہاں تک کہ وہ توبہ کرے، اور توبہ کے بعد اسے چھوڑ دیا جائے اور مارا جائے اتنا کہ اس کے جسم سے خون بہنے لگے، فاسق ہو جائے گا. اور ان کی دلیل حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو ابو داؤد میں آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور جس نے اچھی طرح ان کا وضو کیا اور ان نمازوں کو ان کے اوقات میں پڑھا اور رکوع بھی ٹھیک کیا اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھی تو اللہ نے اپنے فضل سے اس کو مغفرت اس کی کر دینے کا، اس کو بخش دینے کا ذمہ لے لیا. اور جس نے ایسا نہیں کیا تو اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، وہ چاہے تو اسے بخش دے اور چاہے تو اسے عذاب دے. شامی میں لکھا ہے حنفی فقہ کی اور خاص طور پہ فتویٰ دینے کی کتاب میں کہ وہ کہتے ہیں جو شخص نماز کی فرضیت کا انکار کرے کافر، اور جو جان بوجھ کے سستی سے چھوڑ دے وہ فاسق، اسے قید کیا جائے حتیٰ کہ وہ نماز پڑھنے لگے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بندے کو بندوں کے حق کے بدلے میں قید کیا جاتا ہے. کوئی آدمی کسی کا حق چھین لیتا ہے تو متعدد صورتیں ہیں جس میں اسے قید کی سزا دی جائے گی. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے حق کو جب ضائع کرے گا تو پھر خدا کا حق زیادہ بنتا ہے بندوں کی نسبت کہ ایسے فاسق کو تو قید ہی کرنا چاہیے. اور پھر وہ کہتے ہیں ایک قول کے مطابق کہ اتنا مارا جائے کہ اس کے جسم سے خون بہنے لگے. پھر اس کے بعد تیسری صفت بیان کی اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ متقی وہ ہیں وَمِمَّا، اور جو کچھ کے رزقنا ہم نے دیا ہے ہم انہیں اس میں سے ينفقون ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، کھپا دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں. یہ متقین کی تیسری صفت اور تیسرا وصف بیان کیا ہے. پہلا ایمان بالغیب، دوسرا اقامت صلاح، اور تیسرا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. مما کا لفظ یہ بتاتا ہے من اور ما کا مجموعہ ہے. ما کا مطلب جو کچھ کے ہم نے دیا ہے، من اس میں سے کچھ حصہ. یہ نہیں فرمایا کہ پورا، یہ فرمایا ہے کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے کچھ حصہ وہ کیا کرتے ہیں، رزقنا ہم نے دیا ہے ہم انہیں، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں. رزق کے معنی ہیں جو علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہر وہ چیز جو عطا ہے، اللہ کی عطا جو ہے اس میں سے خرچ کرتا ہے. کسی کو اللہ نے علم دیا ہے اور وہ لوگوں کو علم سکھاتا ہے، یہ عطا ہے اللہ کی جو اس نے خرچ کی. اللہ نے کھانے پینے کو دیا ہے، وہ اس میں سے لوگوں کو کھلاتا ہے. مال اللہ نے دیا ہے، اسے لوگوں کی ضروریات پہ صرف کرتا ہے. اللہ تعالی نے عقل دی ہے اور عقل کے ذریعے لوگوں کو وہ مشورہ دیتا ہے. خدا نے کسی فن میں مہارت دی ہے، اچھا ڈاکٹر ہے اور وہ لوگوں پر اپنا علم، اپنا تجربہ یہ خرچ کرتا ہے. رزق ہر وہ چیز جو اللہ کی عطا ہے، یہاں تک کہ آدمی اللہ کی اس عطا کو اگر حرام کے ذرائع سے حاصل کرے گا تو وہ بھی رزق کہلاتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالی نے رزق کا لفظ ارشاد فرمایا ہے، حلال اور حرام کی قید نہیں لگائی. ہاں یہ الگ بات ہے جو آگے چل کے آ رہی ہے کہ کوئی آدمی اگر حرام کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو کیا وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے یا نہیں ہے. تو یہ فرمایا ہے کہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا،
پہلی بات جو سمجھنے کی ہے یہ فرمایا ہم نے دیا ہے. اس کا مطلب ہے جو کوئی بھی خرچ کرتا ہے وہ ہم نے ہی دیا ہے، کوئی اس کی اپنی چیز نہیں ہے. اس حقیقت کو آدمی سمجھ جائے کہ بالکل آغاز میں فرما دیا ہے کہ رزقنا ہم نے دیا ہے. کسی کے پاس مال ہے تو وہ بھی ہم نے دیا ہے، علم ہے تو ہم نے دیا ہے، جوانی اور طاقت ہے تو وہ ہم نے دی ہے، مہارت اور تجربہ ہے تو ہم نے دیا ہے. ہر چیز جو ہم نے دی ہے، کوئی چیز رہی نہیں گئی، ہر چیز اللہ نے دی ہے. پھر اللہ تعالی نے جو کچھ دیا ہے وہ جائز اور درست، اور انسان اپنے ذرائع سے انہیں حرام کر لیتا ہے. مثلا اللہ تعالی نے کھانے کے لیے چیزیں دنیا میں بھیجی، اور کوئی شخص غصب کر لے گا، کسی کا حق مار لے گا، چھین لے گا، چوری کر لے گا، تو وہ شخص اس رزق کو اپنے لیے حرام کرتا ہے، مگر در حقیقت عطا یہ اللہ ہی کی ہے. اسی طرح جو لوگ بہت سی رسومات کے ذریعے خدا کے جائز اور حلال رزق کو اپنے لیے حرام کر لیتے ہیں تو یہ انسانوں کا کسب ہے جس نے اسے حرام کیا ہے، ورنہ اللہ نے چیزیں جو دی تھیں وہ جائز تھی. اللہ تعالی نے فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ، اور اللہ تعالی نے جانوروں میں سے کسی کو بحیرہ نہیں بنایا، ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، اور نہ اللہ نے وسیلہ بنایا ہے نہ حام بنایا ہے. یہ سب چیزیں سورہ مائدہ میں ارشاد فرمائی گئی ہیں. تفصیل تو اگر اللہ کو منظور ہوا تو وہیں آ جائے گی، لیکن عربوں میں یہ ایک رواج رسم تھا کہ جس اونٹنی کے یہاں 10 بچے مسلسل پیدا ہوتے رہے اور وہ سب اونٹنیاں ہی تھیں تو اتنی خوش قسمت تصور کی جاتی تھی کہ عرب اسے چھوڑ دیتے تھے اور اس کا گوشت دودھ کچھ چیز استعمال نہیں کرتے تھے. تو اللہ تعالی نے سخت تنقید فرمائی ہے اس پہ اور کہا کہ ما جعل اللہ نے تو یہ حکم نہیں دیا تھا. اسی لیے ایک آدمی خدا کے رزق کو خرچ کرتا ہے تو یہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف رزق اسی کا نام نہیں کہ کوئی آدمی خرچ کرے، اچھا مشورہ کوئی دے دیتا ہے تو اللہ نے جو عقل دی تھی اللہ کی راہ میں اس نے استعمال کی، یہ بھی اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا. خرچ کرنا جو اس آیت نے فرمایا ہے وہ صرف مال اور رزق تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز جو اللہ نے دی ہے، علم اللہ نے دیا ہے اور وہ اپنے علم کو لوگوں کے لیے خرچ کرتا ہے. اللہ تعالی نے اوقات وقت دیا ہے کسی انسان کو اور وہ اپنے اوقات کو اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، یعنی اپنی ضرورت اس میں اور اس کی نیت صاف ہے اور کوئی فائدہ کسی سے حاصل نہیں کرنا چاہتا. مثلا ایک آدمی دیکھتا ہے گاڑی پہ جا رہا ہے اور کچھ لوگ کھڑے ہیں، گاڑی کسی کی خراب ہو گئی اور اس نے گاڑی سے اتر کے کہا کہ صاحب کوئی ہماری مدد کی ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کا ٹائر چینج کرنا ہے. یہ جو آلات اللہ نے اس مسافر جانے والے کی گاڑی میں رکھے تھے اور اس نے اپنے دوسرے بھائی کو دے دیے کہ صاحب 5 منٹ ہمارے لگ جائیں، کوئی حرج نہیں ہے، آپ کا کام ہو جائے. تو اس نے دیکھیے اپنا وقت بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیز اللہ نے اسے آلات دیے تھے وہ بھی خدا کی راہ میں خرچ ہو گئی. اسی طرح کسی انسان کو اللہ نے علم دیا ہے اور وہ اپنے فارغ اوقات میں 1-2 گھنٹہ اپنے محلے کے بچوں کو بیٹھ کے پڑھا دیتا ہے. کسی اپنے پڑوسی کو کہتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بھیج دیجئے، ہم انہیں پڑھا دیں گے، ہمیں انگلش اچھی آتی ہے، فزکس آتی ہے، میتھس آتا ہے. یہ اس نے جو پڑھا دیا نا دوسرے کے بچوں کو اور بغیر معاوضے کے، اگر معاوضہ لیتا تو بھی درست اور جائز تھا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ معاوضہ ناجائز اور حرام ہے، مگر اعلیٰ درجے کی نیکی کہ اس نے بغیر کسی دنیاوی نفع کے اپنے علم کو جو اس نے حاصل کیا تھا لوگوں پہ خرچ کر دیا. یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے لوگوں کو وہ اللہ کی راہ میں اسے خرچ کرتے ہیں. نفقہ کا اصل مطلب ہے کھپا دینا.
نفقت الفرس، گھوڑا مر کے کھپ گیا، اس محاورے سے یہ بنا ہے، تو کھپا دیتا ہے اللہ کی راہ۔ فرض جیسے زکوٰۃ، جیسے عشر، جیسے خراج، اور جیسے منت مان لینا اللہ کے لیے، نظر کا پورا کرنا، یہ سب چیزیں واجب ہیں، ضروری ہیں، یہ خرچ کا ایک درجہ ہے۔ اور دوسرا اللہ کی راہ میں انفاق فرض کے علاوہ نفل ہے، اس لیے یہاں پر یہ جو لفظ آیا نا مما، اس کا مطلب یہ ہے کہ کل مال میں سے کچھ مال وہ خرچ کرتے ہیں، کچھ حصہ وہ خرچ کر دیتے ہیں اللہ کے لیے۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ جو شخص تنگی پہ صبر نہ کر سکے اور فقر و فاقہ پہ صبر نہ کر سکے، اس کے لیے کل مال کا صدقہ حرام ہے۔ مثلا کسی آدمی کو اللہ تعالی نے 10 لاکھ دیے، اسے پتا ہے میں نے مکان بنانا ہے، تو اب وہ 10 لاکھ خدا کی راہ میں خرچ کر دے، اور اس کے بعد اس میں اتنا صبر نہیں ہے کہ اب کرائے میں رہ سکے، وہ سود پہ قرض لے کے پھر اپنے مکان کو بنائے گا، تو یہ 10 لاکھ خرچ کرنا اس کے لیے حرام ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کل مال جب نکل جائے گا ہاتھ سے تو انسان معصیت میں، گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، تو دوسرے کی مدد کرتے کرتے خود جہنم خرید لے، یہ بھی کوئی ٹھیک چیز نہیں۔ یہ ہے مما کا مطلب کہ اس میں سے کچھ حصہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اس لیے آدمی اپنے حالات کو بھی دیکھے اور جائزہ لے کہ میں کتنا کام لوگوں کے لیے کر سکتا ہوں، کس حد تک لوگوں کے ساتھ بھلائی کر سکتا ہوں، کس حد تک لوگوں کے کام میرے ذمے ہو سکتے ہیں جو میں کر دوں، بس اس حساب سے اپنے آپ کو چلائے۔ اسی لیے اعتدال کی راہ سب سے اچھی راہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ایسی بات ارشاد فرمائی کہ اسے زندگی بھر کے لیے یاد رکھنا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی سے ایسی محبت نہ کرنا کہ اگر تمہیں کبھی اس کے منہ پہ سچی بات کہنی پڑ جائے تو تم اس کی محبت کی وجہ سے اس سے کہہ نہ سکو، اور فرمایا کسی سے ایسی نفرت نہ کرنا کہ کل تمہیں اس سے کوئی کام پڑ جائے تو تم اس کے سامنے اپنا کام بیان نہ کر سکو۔ اتنی شدید محبت کہ آدمی صحیح بات بھی نہ کہہ سکے، اور اتنی شدید نفرت کہ انسانی زندگی ہے نا، کبھی اس سے کام پڑ جائے تو آدمی اس کے پاس پھٹک نہ سکے، ان دونوں چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ اس لیے یہاں پر حکم ربانی یہ ہے کہ دیکھو اللہ کی راہ میں کچھ حصہ اس کا خرچ کرو جو اللہ تعالی نے تمہیں دیا ہے۔ اللہ تعالی کا یہ دینا اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ کوئی انسان حرام مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ حرام مال کو جو خالصتاً حرام ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور اس پہ توقع کرنا کہ مجھے اس پہ ثواب ملے گا، یہ کفر ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ کیوں کفر ہے؟ اس کی مثال ایسے سمجھیے جیسے حرام مال ہے تو ناپاک نا، کسی نے چوری کی، رشوت لی، ڈاکہ ڈالا، وہ اب حرام مال اس کے قبضے میں آ گیا، اب یہ اس مال سے کسی غریب آدمی کی مدد کرتا ہے اللہ کے لیے، تو یہ حرام جو ناپاک مال ہے اسے خدا کو پیش کر رہا ہے کہ اللہ یہ حرام مال ہے تو اسے قبول کر لے۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے انسان دنیاوی زندگی میں مثال سے سمجھیے اپنے سے بڑے کسی آفیسر کو، کسی اور آدمی کو، اپنے ماں باپ کو کوئی ناپاک اور حرام چیز تحفے میں پیش کر دے کہ آپ اسے رکھ لیجئے، تو ماں باپ کی توہین ہے یا نہیں؟ تو آگے سے یہی کہیں گے کہ ہماری توہین ہے۔ تو اس طرح حرام مال کو اللہ کے سامنے پیش کرنا یہ خود حق تعالی شانہ کی توہین ہے، اور اللہ کی توہین کفر ہے۔ خوب سوچنا چاہیے کہ جو نیکیاں ہم کرتے ہیں یہ حرام مال تو نہیں ہے۔ یہ جو اب مسلمانوں کی فلائٹس بھر بھر کے جاتی ہیں اور عمرے کرتے ہیں اور حج کرتے ہیں، ان میں سے اکثر کا مال اگر حرام نہیں تو مشکوک ضرور ہوتا ہے۔ ہر سال حج پہ جانا اور لاکھوں کروڑوں روپے ان ساری چیزوں میں، اور مساجد اتنی شاندار، یہ سب کی سب چیزیں، آخر یہ مال اس میں حلال کا کتنی فیصد شامل ہوتا ہے؟
کوئی نہیں پوچھتا صاحب، آپ چلے جائیے اور کہیے ہم نے مسجد بنانی ہے، کبھی کمیٹی یا امام صاحب یا کوئی پوچھے گا کہ بھائی آپ کے پاس اتنے پیسے آئے کہاں سے، وہ چاہے ہیروئن بیچ کے لے آیا ہو، مگر چونکہ مسجد بنانی ہے لہذا کوئی نہیں پوچھے گا۔ یہ اللہ کو پیش کرنا، یہ اللہ تعالی کے لیے عزب اللہ توہین ہے۔ اس لیے اصل مسئلہ جہاں سے بنیاد بگڑ جاتی ہے وہ حلال اور حرام مال ہے، اور اس کے اثرات پڑتے ہی ہیں، جو زہر کھائے گا اس کا اثر مرتب نہیں ہوگا۔ اس لیے ایک تو یہ ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی انسان جائز اور حلال اور صحیح کام کو اپنے لیے حرام کر لے۔ مثلا ایک آدمی کا پڑوسی ہے اور اس کے گھر میں فاقہ ہو گیا، تو اس شخص کے لیے اب عمرے پہ جانا یہ جائز نہیں ہے، اس پڑوسی کا حق زیادہ بنتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا پڑوسی جو اس حالت میں پہنچ گیا ہے کہ اس کو فاقہ ہو گیا، تو اس آدمی کو اب گناہ پہ وہ پہنچ جائے گا۔ یہ عمرہ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ سنت تھا نا، یا نفل تھا، تو نفل کے مقابلے میں اسے اپنے فرض کو ترجیح دینی چاہیے تھی، اپنے بھائی کا خیال رکھتا۔ فاقہ پڑ جانا اور لوگوں کو کھانے کے لیے میسر نہ ہونا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ تصور کیجئے، ابن ماجہ میں آیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے اس کو سمجھنے سے پہلے ایک بات یہ سمجھیے کہ امان دینا، پرانی زمانے میں بادشاہ امان دیا کرتے تھے نا، ہمارے زمانے میں امان کا مطلب یہ کہ تھانے والے کہہ دیں کہ اس بستی میں سب امن ہے، اطمینان ہے، یہ امان دینا ہے۔ گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ ہماری حدود ہیں اور اس کے اندر رہنے والے جتنے ہمارے ملک کے باشندے ہیں سب کو امن امان ہے۔ دشمن حملہ کرتا ہے اور کسی شہر کو فتح کر لینے کے بعد یہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو امان ہے ہماری طرف سے، یعنی امن اطمینان سے رہیے، ہم آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بستی میں فاقہ ہو جائے اللہ تعالی اپنا امان اس سے واپس لے لیتا ہے، یعنی اس بستی میں پھر کچھ بھی ہوتا رہے خدا نے انہیں بے سہارا چھوڑ دیا۔ تو جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں جو اللہ نے فرض اور واجب قرار نہیں دیے اور اس کے مقابلے میں جو فرض اور واجب تھے انہیں چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ کام کرنا یہ کبھی کبھی حرام کے درجے میں آ جاتا ہے۔ اس لیے سوچنا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں کہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کرے، زکوٰۃ نہ دے اور ہزاروں آدمیوں کو کھانا کھلا دے، یہ ظلم ہے۔ اللہ نے جو فرض کی تھی زکوٰۃ وہ دینی چاہیے تھی سب سے پہلے، اس کے بعد باقی باتیں۔ اللہ تعالی نے ہر انسان کو اس کی اولاد کے حقوق اس کے ذمے رکھے ہیں، اپنی اولاد کے لیے وہ پیسے کو مال کو خرچ نہ کرے اور باقی لوگوں کے لیے کسی طرح سے خرچ کرتا رہے، یہ ظلم ہے۔ قیامت میں اللہ کے ہاں اس پہ پوچھ ہوگی۔ اور متعدد صورتیں کہ مسلمانوں کو کون سی چیز چاہیے تھی وہاں اس کا خیال نہیں کیا، اور اس کے مقابلے میں جو چیز زیادہ اہم نہیں تھی اس کا خیال کیا، تو یہ اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی۔ گاؤں ہے اور وہاں پانی کی ضرورت ہے، 5 میل سے 3 میل سے پانی بھر کے خواتین لاتی ہیں اور لوگوں کو وضو اور غسل کی سہولت میسر نہیں ہے۔ اب ایک نواب صاحب آتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب آپ کے گاؤں میں مسجد کچی ہے، اسے ہم پکا بنا دیتے ہیں، اور وہ 5 لاکھ مسجد پہ خرچ کر جائے اور کنویں کا خیال نہ کرے، اور یہ خیال نہ کرے کہ لوگوں کو یہاں 1-2 کنویں ہوں گے، لوگوں کی آسانی اور راحت ہوگی، تو یہ مسجد کا بنانا پکا پختہ اسے کرنا یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسے چاہیے تھا کہ مسجد بس اسی طرح کی رہنے دے جس طرح لوگوں کے گھر بنے ہوئے ہیں، کچے پکے جیسے ہیں ویسی مسجد ہو جائے، اور مسلمانوں کی اس ضرورت کا خیال کرے تاکہ لوگوں کو روزانہ 3 میل اور 6 میل کے سفر سے نجات ملے۔
اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور ان مواقع پر خرچ کرنا جن مواقع پر ضرورت ہے بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے متعلق اتنا بڑا جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ حدیث کے پورے ذخیرے میں ہمارے علم میں نہیں کہ کسی اور شخص کے لیے یہ لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے۔ آپ نے فرمایا کہ امن الناس علیہ، مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والا، فی صحبتہ و مالہ، جس نے اپنا ساتھ دینے میں، جس نے اپنی رفاقت کے ذریعے اور اپنے مال کے ذریعے میرا ساتھ دے کر مجھ پر سب سے زیادہ احسان کیا ہے ابو بکر، یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے نا پیام مشرق میں۔ علامہ اقبال کی وہ تصنیف ہے جو گوئٹے کے مقابلے میں انہوں نے لکھی تھی۔ گوئٹے نے لکھی تھی نا مغرب کا پیغام، اس کے مقابلے میں انہوں نے لکھی تھی پیام مشرق۔ اور جن شعراء نے دنیا کے بڑے بڑے فاتحین پہ اپنے اثرات مرتب کیے، گوئٹے ایسا شخص تھا جس نے نیپولین جیسے انسان کو متاثر کیا تھا، اور اگر گوئٹے نہ ہوتا تو نیپولین کی تاریخ کچھ مختلف ہوتی۔ جیسے ہمارے ہاں حافظ شیرازی نے تیمور کو متاثر کیا تھا اور وہ اس کے کلام کے سحر میں گرفتار تھے، حافظ رحمت اللہ علیہ بڑے مقام کے آدمی تھے، اسی طرح گوئٹے جو جرمن شاعر تھے بڑا مقام تھا اس کا اپنے یہاں کی شاعری میں بھی، اور اصل متاثر جو وہ ہوئے مشرق کی شاعری سے، انہیں احساس ہوا کہ مشرق نے کیا کام کیے۔ خیر یہ تو بات اور طرف کو چل پڑی۔ گوئٹے نے مغرب کی طرف سے پیغام دیا اور اقبال جیسے آدمی نے پیام مشرق لکھی، اور اب اقبال کے نام لیوا اور اقبال کرنے والے اور ان کے نام کے گیت گانے والے، انہیں معلوم ہی نہیں کہ اقبال کا پیام کیا تھا۔ فارسی کتنوں کو آتی ہے؟ زبان ہی ختم ہو گئی نا۔ اور اقبال کا بہترین کلام فارسی میں، اسی لیے انہوں نے پیام مشرق میں یہ وہ جو حدیث عرض کر رہے تھے اس کے متعلق لکھا ہے، منشب صدیق را دیدم بخواب۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک رات خواب میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زیارت ہوئی مجھے، گلزا خاک راہ اونچی دم بخواب، اور ان کی جو نقش پا تھا، ان کے جو پاؤں کی خاک تھی، وہاں سے میں نے پھولوں کو چنا خواب میں۔ اور پھر اپنے خواب کی بات تو بعد میں بیان کیا جو انہوں نے دیکھا ہے، پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی تعریف کی ہے، اسی حدیث کا حوالہ دیا ہے جو ابھی آپ کے سامنے آئی، آپ نے سماعت فرمائی کہ امن الناس بر مولائے ما، وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جو میرے آقا میرے مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ امن الناس، سب سے زیادہ احسان کرنے والے تھے۔ آنکلی میں اول سینائے ماں، ہمت او کشت ملت راچو ابر، اس کی ہمت، اس کا مال جو خرچ ہوا ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا، اور وہ جو ساتھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ ساتھ کہاں رہے ہیں یہ دوسرے مصرے میں بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ ان کی قربانیاں، یہ مال کا خرچ کرنا، یہ ہر لمحہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا، وہ اسلام کو، اس امت کو اتنا نفع ہوا ہے اس سے جس طرح بارش برستی ہے اور زمین کو نفع ہوتا ہے۔ ثانیے اسلام و غار و بدر و قبر، وہ جو اسلام لانے میں بھی دوسرا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا آدمی، اور غار میں بھی دوسرا وہی تھا، اور بدر میں بھی دوسرا وہی تھا، اور قبر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسری ہستی وہی لیٹی ہوئی۔ وہ کہتے ہیں ہر جگہ ابو بکر رضی اللہ عنہ دوسرے رہے۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو اپنا مال خرچ کیا ہے اسلام پر، اس کے بالکل ابتدائی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے تعریف فرمائی اور فرمایا کہ وہ مال ہی، اس نے جو مال خرچ کیا ہے نا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، مجھ پر سب سے بڑا احسان انہوں نے کیا۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مال کا خرچ کرنا
بہت زیادہ روایات میں آیا ہے، احادیث میں آیا ہے، ہر جگہ آیا ہے. وہ تو ایک تفصیلی موضوع ہے، اس پہ تو بات نہیں کر رہے فی الحال، مگر یہ کہ ان کو اللہ تعالی نے بہت کچھ دیا تھا، اور جتنا کچھ بھی دیا تھا انہوں نے اللہ کے دین کے لیے ہر چیز کو خرچ کیا ہے، اپنے مال کو خرچ کیا ہے، علم کو خرچ کیا ہے. اور خود ان کی اپنی وفات جب ہوئی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلے خطبے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھو جو 2-2.5 سال کے دور خلافت میں بیت المال سے لیا تھا، ایک زمین کا ٹکڑا انہوں نے وصیت کی ہے کہ اسے بیچ کر وہ سارے پیسے بیت المال میں داخل کر دیں. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں نے تم لوگوں سے ایک اونٹنی لی تھی تمہارے حصے میں سے، وہ اتنا پیسہ اور بھی داخل کر دیں. پھر ان کی خدمات گنوائیں اور کہنے لگے کہ عمر تو ایسا متقی نہیں ہو سکتا. اور پھر فرمایا میں تمہارے بیت المال سے اتنا ہی حصہ لوں گا جتنا یتیموں کا کوئی والی کوئی وارث لے لیتا ہے تاکہ تمہارے کام میں کرتا رہو. یہ ہے وہ چیز کہ اللہ کی راہ میں جو کچھ اللہ نے انہیں دیا تھا وہ خرچ کرتے رہے اور مسلسل خرچ کرتے رہے. 1-2 دن کا قصہ نہیں تھا، وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تھا. اس لیے سوچنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے کیا چیز دی ہے جسے خدا کی راہ میں خرچ کروں. علم اللہ نے دیا ہے، اسے خرچ کرنا چاہیے. عقل اللہ نے دی ہے، اسے خرچ کرنا چاہیے. عہدہ اللہ نے دیا ہے اور اس عہدے کے ذریعے لوگوں کے مصائب، مشکلات، تکالیف وہ حل ہو سکتی ہیں، اسے کرنا چاہیے. تجربہ اللہ نے دیا ہے، اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. انجینئر ہے اور اس کے محلے گلی کہیں کوئی مکان بنا رہا ہے اور اس سے کسی نے نہیں پوچھا کہ تمہارا علم وہ اس کا کیا اور تمہارا تجربہ، لیکن یہ جا کر خود بتا دیتا ہے کہ یہ چیز دیکھیے ایسے نہیں ایسے ہو سکتی ہے، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے ہی ہے. تو اس لیے جو چیز کسی کو اللہ نے دی ہے سوچے اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی حلال مال میں سے ایک کھجور اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے تو اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ پر رکھ لیتا ہے. اللہ تعالی کا دائیں ہاتھ کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے. بس اتنا معلوم ہے کہ حدیث میں یہ لفظ آئے ہیں کہ اللہ اسے دائیں ہاتھ میں رکھ لیتا ہے اور پھر اسے بڑھاتا ہے اس میں برکت دیتا ہے، یہاں تک کہ جب تم لوگ قیامت میں خدا سے ملو گے تو وہ پہاڑ سے بھی بڑی چیز ہو جائے گی جو اللہ تمہارے حوالے کر دے گا. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں آیا ہے اور ایک جگہ یہ آیا ہے کہ دیکھو اللہ پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے. یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اپنی ضروریات اپنی چیزیں ان کو محدود کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور جتنا ہو سکے کرتا رہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اور کہا کہ اخبرنی بعمل، اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جنت میں پہنچ جاؤں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد سألت عن عظیم، تم نے بہت بڑی بات مجھ سے دریافت کی ہے. اور آپ نے فرمایا لیکن یہ ہے بہت آسان جسے اللہ توفیق دے دے. اور آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کبھی اس کی عبادت کرتے رہنا اور نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دینا. اور آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں جو سارے کاموں کی اصل ہے، میں تمہیں اس کی اطلاع دوں. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسلام وہ ہے جو جس نے قبول کر لیا وہ سلامتی اور امن میں رہا، اور اسلام کا عروج اس کی پیک پوائنٹ اس میں وہ تمہاری نماز ہے. اور آپ نے فرمایا کوہان جیسے اونٹ میں ہوتا ہے نا بڑا نمایاں، اس لیے اسلام میں نمایاں چیز اللہ کے راستے میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. اور پھر فرمایا اولا ادلک، میں تمہیں وہ بھی چیز بتاؤں علی ابواب الخیر
جس کے ذریعے لوگ نیکی کے دروازوں کو کھول لیتے ہیں اپنے لیے اور نیکی کے دروازوں میں چلے جاتے ہیں. آپ نے فرمایا روزے رکھنا یہ ڈھال ہے اور صدقہ کرتے رہنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا، اس سے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور فرمایا رات کو تہجد میں اٹھنا اور رات کے آخری پہر میں اللہ کی عبادت، آپ نے فرمایا یہ چیز ہے جو گناہوں کو مٹا دیتی ہے. اور پھر آپ نے آیت پڑھی قرآن پاک کی اور ارشاد ربانی کو یوں فرمایا کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ہمارے بندے تو وہ ہیں جن کے پہلو رات کو بستروں سے الگ رہتے ہیں. یدعون ربہم خوفا وطمعا، اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اس کے عذاب کے خوف سے اور اس امید پہ کہ معافی مل جائے گی. ومما رزقناہم ينفقون، اور جو چیز ہم نے انہیں دی ہے انہیں خرچ کرتے ہیں. یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اپنی صلاحیتوں کا، اپنے مال کا، اپنی عقل کا، اپنے جسم کا کوئی چیز بھی نہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہی بہت بڑی بات تھی اگر آدمی اسے سمجھے. آپ نے فرمایا کہ صدقہ خدا کی راہ میں خرچ کرنا تمہارے رب کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. غصہ جو ہے نا اللہ کا، اس کی آگ خرچ کرنے سے بجھ جاتی ہے. کئی گناہ ایسے انسان کرتا ہے کہ اللہ کا غضب اس شخص پہ نازل ہو جاتا. فرمایا صدقہ کرنا یہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. ایک اور حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ ایک شخص اس نے اپنی اہلیہ سے تعلق کو اس وقت قائم کیا ایام کے دنوں میں جو کہ منع تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صدقہ کرنے کا حکم دیا تھا تاکہ وہ جو گناہ اس نے کیا ہے صدقے کی وجہ سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. ہوتا یوں ہے کہ آدمی گناہ کر کے اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے اور صدقہ کرتا ہے کسی غریب آدمی پہ، کسی مجبور کی مجبوری دور ہو گئی، کسی شخص کے مصائب دور ہو گئے. وہ آدمی جس کے مصائب دور ہوئے ہیں اور مشکلات، وہ اس کے حق میں دعا دیتا ہے، اس کے دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ اس کے ساتھ نیکی اور بھلائی کر. تو نتیجہ یہ کہ اللہ اس کی دعا اس بندے کے حق میں قبول کر لیتا ہے اور اللہ کا غصہ ہٹ جاتا ہے. اور دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ذلت کی موت سے بچا لیتا ہے. یہ بھی بڑی ذلت کی موت ہے کہ کوئی جنازہ ہی نہ پڑھے، اور یہ بھی اللہ محفوظ فرمائے. اور یہ بھی ایک ذلت ہی کی موت ہے. اس سے بڑی ذلت کی موت کیا ہو سکتی ہے کہ ایمان پہ خاتمہ نہ ہو. یہ ہے صدقہ کا فائدہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی ایمان کی موت، ایمان سلامت لے کے چلا جائے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں آیا ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس ایک بکری تھی اور وہ بیمار ہو گئی اور وہ مرنے لگی تو ہم نے اسے ذبح کر دیا. فقسمناها، اور بکری تقسیم کر دی. فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے کہا وہ تمہاری بکری کا کیا ہوا؟ تو میں نے عرض کیا کہ وہ تو مر رہی تھی اور مر جاتی، ہم نے اسے مرنے سے پہلے ذبح کر لیا اور ہم نے اسے فقسمناها تقسیم کر دیا اور کوئی چیز باقی نہیں بچی سوائے ایک شانے کے، ایک دستی کا گوشت یا شانہ، یہ ہم نے رکھ لیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کے معاملے میں جو چیزیں پسند تھیں ان میں دستی کا گوشت تھا، کدو تھے، تریں تھیں، کھیرے بعض روایات میں آیا یہ تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو خوشی سے کھاتے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے غالباً اس وجہ سے دستی کا گوشت رکھ لیا اور عرض کیا کہ بس ایک وہ بچ گئی ہے گھر میں، باقی سب ہم نے دے دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کی سب بچ گئی ہے سوائے اس شانے کے جو تم نے گھر میں رکھ لیا. سمجھے؟ مراد یہ تھی کہ جتنی بھی تم نے دے دی ہے نا یہ آخرت میں کام آ جائے گی، اور یہ جو گھر میں رکھ لیا ہے تو ہم لوگ کھا لیں گے. اگرچہ اس اعتبار سے
کہ وہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی بڑے شرف اور عزت کی بات تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی طرف توجہ دلائی اور آپ نے فرمایا کہ وہ ساری بچ گئی ہے سوائے اس شانے کے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور مریضوں کی عیادت کرو، اور جن کی گردنیں دب گئی ہیں قرض کے بوجھ سے یا کسی اور چیز سے، فرمایا ان کو آزاد کراؤ۔ قرض ادا کرنا لوگوں کا، اس کی آزادی کا سامان کرنا، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بہت بڑی چیز ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے وہ معاملات جو امور عامہ سے تعلق رکھتے ہیں ان میں خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، یہ ہے جو کرنے کے کام ہے۔ حالت یہ ہے کہ ایک آدمی 50 لاکھ اور 60 لاکھ کی گاڑی میں گھومتا ہے، اور اس کے گاؤں میں اور اسے کتنی جگہیں ایسی پتہ ہیں جہاں مسلمانوں کی تعلیم کا بندوبست نہیں ہے۔ خدا کسی سے قیامت میں یہ نہیں پوچھے گا کہ تم جس امت اور جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے تھے وہاں تمہارے اپنے بھائیوں کے بچے اور تمہاری اپنی خواتین علم سے محروم تھی، اور 60 لاکھ میں ڈسپینسری بن سکتی تھی، ہاسپٹل بن سکتا تھا، اسکول بن سکتا تھا، کالج بن سکتا تھا، اس کی طرف خیال نہیں آیا اور 60 لاکھ کی گاڑی رکھ لی۔ سوچنے کی باتیں، 1-1 کروڑ اور 2-2 کروڑ کے بنگلے خریدنا بچوں کا کھیل ہو گیا ہے، اور اس کا احساس نہیں ہے کہ کروڑ کی بجائے 20 لاکھ کے گھر میں بھی رہا جا سکتا تھا، اور 80 لاکھ جو بھی ہے اس سے اگر مسلمانوں کے لیے، مسلمان بچیوں کے لیے ایک ادارہ قائم کر دیا جاتا تو وہ عزت کے ذریعے اپنی روزی کما لیتی، عزت کے ساتھ تعلیم حاصل کر لیتی۔ اس کی اسی وجہ سے ملک گھوم جائیے اور ہزاروں لڑکیاں آپ کو ایسی ملیں گی جو پردے کی پابندی کے ساتھ پڑھنا چاہتی ہیں، ڈاکٹریٹ کرنا چاہتی ہیں، اعلیٰ علم حاصل کرنا چاہتی ہیں، کمپیوٹر پہ کام کرنا چاہتی ہیں، لیکن اس وجہ سے کہیں نہیں جا سکتی کہ انہیں بھی معلوم ہے کہ کو ایجوکیشن میں کیا ہوتا ہے اور یونیورسٹیز میں کیا ہوتا ہے۔ یہ پھر بھی سارے مسلمان ہیں، پھر بھی سارے اللہ کی مدد اور اس امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ خدا کی گرفت اسی طرح آیا کرتی ہے۔ یہ جو ذلت ہے اور یہ جو رسوائی ہے اور ہر جگہ پٹائی ہو رہی ہے، یہ خدا کے عذاب ہی کے تو مظاہر ہیں۔ اللہ کا عذاب اب ایسے تو نہیں آتا کہ آسمان سے پتھر برسنے لگے۔ وہ جو اللہ نے بڑے مجرموں کو، یہودیوں اور عیسائیوں کو، ہم چھوٹے مجرموں پر مسلط کر دیا ہے نا، جیسے جیل میں بڑا مجرم چھوٹے مجرم کو مارتا ہے، تو وہ یہی صورت بن گئی ہے کیونکہ احساس نہیں رہا خدا کے راستے میں خرچ کرنا، اور ان جگہوں پہ خرچ کرنا جو جگہیں واقعی ہیں، ضرورت ہے، اس کی طرف توجہ نہیں رہی۔ عورتیں مر رہی ہیں، بچے مر رہے ہیں، غریب لوگ فاقے سے مر رہے ہیں، خودکشی کا ریٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے، طلاق زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے، گھروں میں شرعی پردہ نہیں رہا، اس لیے کہ لوگ کیا کریں، غربت کے مارے اور ستائے ہوئے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ طبقہ ہے جس طبقے کو اگر روح افزا زیادہ پڑ جائے پانی میں تو اس کی بو کی وجہ سے پینے کو جی نہیں چاہتا۔ یہ اس معاشرے کا حال ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم نہیں دی تھی۔ آپ نے تو فرمایا تھا کہ کھانا کھلاتے رہنا اور لوگوں کو سلام کرتے رہنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تعلیم دی تھی کہ وہ کام کیے جائیں جس میں سب مسلمانوں کی بھلائی۔ کتنے ڈاکٹرز ایسے ہیں جو 10,000 اور 15,000 پہ آسانی سے کسی گاؤں میں کام کر سکتے ہیں، اور انہیں 10-15 ہزار روپیہ ماہانہ اور 1 سال کا کانٹریکٹ دینے کے لیے کوئی سرمایہ دار تیار نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کام تھوڑا ہی اللہ کی راہ میں ہے۔ اس سے تو اللہ کی راہ یہ نظر آئی ہے کہ مسجد خوبصورت سی بنواؤ، وہ اللہ کی راہ نہیں ہے، وہ اللہ کی راہ حقیقتاً نہیں ہے۔ اللہ کا راستہ وہ ہے کہ جس میں خدا کی عام مخلوق فائدہ اٹھائے اور انسان سوچے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں
تم میں سے کوئی آدمی کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے، اطعمہ اللہ من ثمار الجنہ، اللہ جنت کے پھلوں میں سے اسے پھل کھلائے گا۔ اور آپ نے فرمایا کوئی بھی ایمان والا کسی مومن کو لباس پہنا دے، اللہ اسے جنت میں سبز رنگ کے جوڑے اور لباس خدا اسے پہنا دے گا۔ اور آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی انسان کسی آدمی کو پانی پلا دے جبکہ اسے پیاس لگی دی ہو، تو اس کی پیاس مٹانے پہ اللہ تمہیں جنت کی نہروں سے سیراب کر دے گا۔ یہ کھانا کھلانا ہے، بظاہر ایک عام سی چیز ہے، لیکن بہت بڑی نیکی اور نیکی کے کاموں میں سے ہے، اس لیے کھانا کھلاتے ہی رہنا چاہیے۔ یہ جو پرانے زمانے میں مشائخ کی خانقاہیں تھیں، یہ جو اولیاء اللہ کی خانقاہیں تھیں، یہ بہت بڑا ذریعہ تھا اس کا کہ ان کے ہاں ایسے کھانے پکتے تھے، بادشاہ اور امراء بھیجتے تھے جو غریب لوگ کھا سکتے تھے۔ انہیں اس حقیقت کی خبر تھی کہ جب پیٹ میں بھوک ہو تو انسان کن کن حرام کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بات سمجھنے کی ہے، اس معاشرے میں کتنے ہی لوگ ہیں جو بھوک اور غربت کی وجہ سے عزت بیچنے پر مجبور ہیں، اور جب عزت بکتی ہے تو پھر سب کی زبانیں چلتی ہیں، انگلیاں اٹھتی ہیں کہ ارے فلاں نے یہ کر دیا، فلاں کی بیٹی کے ساتھ یہ ہو گیا۔ اور جس وقت وہ بھوک سے مر رہے تھے اور جس وقت وہ غربت کی وجہ سے فاقہ کشی پہ مجبور تھے، اس وقت تو کوئی زبان نہیں کھلی اور اس وقت تو کوئی احساس نہیں ہوا۔ اب احساس اور اسلام اب یاد آیا ہے، اس لیے اسلام یاد آیا ہے کہ اپنے اندر کی تسکین کی جائے، اور اس لیے اب اسلام یاد آ رہا ہے کہ دوسرے کے سر پہ رکھ کے اس کی تذلیل اور اپنے غرور اور اپنی عزت کی تسکین کا سامان کیا جائے۔ یہ فقر و فاقہ، یہ بھوک، یہ ننگ، یہ تعلیم کا نہ ہونا، یہ غربت جرائم پہ آمادہ کر دیتی ہے۔ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے ہاں جا کر ان چیزوں کا کیا جواب دیا جائے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کا ارشاد فرمایا جس میں عام مسلمانوں کی فلاح و بہبود۔ بلبن بہت بڑے بادشاہ تھے، حکمران تھے، وہ گئے تھے اجودن میں، پاک پتن میں۔ حضرت فرید الدین مسعود شکر گنج رحمت اللہ علیہ حیات تھے، اور انہوں نے سونے سے بھرے ہوئے سونے کے سکوں کی بھری ہوئی بوریاں پیش کی اور 16 گاؤں کا پروانہ۔ اور اس سے نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ ہمارے شیخ نے کہا کہ ان بوریوں کے منہ کھول دو، اور تھال تشت منگوایا اور تھال کے ذریعے بھر بھر کے وہ سونے کے دینار اور درہم اور سکے غریبوں میں بانٹتے رہے، اور بادشاہ اور فوج کھڑی دیکھتی رہی۔ آخر ایک آدمی آیا اور رونے لگا، حضرت نے فرمایا سب کچھ ختم ہو گیا ہے، بوریاں لے جا۔ ایک اور آدمی آیا اور اس نے کہا حضرت میں بہت دور سے سن کے آیا ہوں کہ آج بادشاہ سلامت آئے ہیں اور آپ نے خیرات یہاں شروع کر دی تھی، اور میری بیٹی کے رشتے کا مسئلہ ہے شادی کا، مجھے بھی کچھ عنایت ہو۔ تو 16 گاؤں جو بلبن بادشاہ نے دیے تھے، سیر الاولیاء کی تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت نے پروانہ اس کے ہاتھ دیا اور فرمایا یہ 16 گاؤں تم لے لو۔ مال کی محبت سے اتنے پاک دل تھے، یہ لوگ کیسے امت کے حالات نہ بدلتے اور کیسے ان کی روحانیت اثر انداز نہ ہوتی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو میں ان کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرو۔ انہوں نے عرض کیا کون سا صدقہ سب سے اچھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سقل ماء، لوگوں کو پانی پلاؤ۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں کنواں کھدوایا، اور پھر انہوں نے کہا کہ اللہ یہ سعد کی ماں کے لیے ہے، یعنی جو لوگ بھی پانی پیتے ہیں اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچے۔ یہ پانی کا پلانا اتنی بڑی نیکی ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ بلوچستان میں دیکھیے میل ہا میل پانی نہیں ملتا، پنجاب کے دیہات میں دیکھیے پانی کی قلت ہے، پہاڑی علاقے مری اور آزاد کشمیر اور ان دیہات میں چلے جائیے پانی کی قلت ہے۔ یہاں کنووں کا، ٹیوب ویل کا، ان چیزوں کا بندوبست کرنا چاہیے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ
اس امت کے اکابر اولیاء اللہ میں سے تھے، بہت بڑے محدث تھے، شاید ہی حدیث کی کوئی کتاب ہو جس میں ان کا نام نہ آتا ہو۔ ایک آدمی ان کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا، حضرت میرے گھٹنے میں زخم ہو گیا اور 7 برس سے اتنی شدید تکلیف ہے کہ گھٹنا سیدھا نہیں ہوتا اور کوئی علاج رہ نہیں گیا جو میں نے نہ کیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم جاؤ اور دیکھو کوئی ایسی جگہ جہاں پہ لوگوں کو پانی نہ ملتا ہو تو تم وہاں پر کنواں کھدوا دو۔ اور الترغیب والترہیب میں بہقی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے شعب الایمان میں، وہ کہتے ہیں کہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے کہنے کے مطابق وہ مریض چل پڑا جسے سب ڈاکٹروں نے اطباء نے جواب دے دیا تھا، اور ایک جگہ اس نے ڈھونڈی اور کنواں کھدوانا شروع کیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے کہا مجھے امید ہے اللہ تمہیں اس سے شفا دے دے گا۔ تو آدمی کہتا ہے جتنا جتنا پانی باہر آتا رہا کنویں سے اتنا اتنا میرا زخم خشک ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ اللہ نے کامل شفا دے دی جب کنواں پورا ہو گیا۔ امام حاکم رحمت اللہ علیہ کا نام کس نے نہیں سنا؟ امام حاکم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے، اور حاکم رحمت اللہ علیہ کے چہرے پر زخم ہو گیا اور دانے نکل آئے اور کوئی حل نہیں تھا، یہاں تک کہ خون بہنے لگا۔ تو ابو عثمان صابونی رحمت اللہ علیہ اس زمانے کے بہت بڑے اولیاء کرام میں سے تھے، ہر جمعے کو ان کی ایک مجلس ہوتی تھی اور وہ اس میں دعا بھی مانگتے تھے، اللہ کا ذکر بھی ہوتا تھا، اور اکثر لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ تو ان سے حاکم رحمت اللہ علیہ نے درخواست کی کہ جمعے کے دن دعا جب فرمائیں اس مرتبہ تو میرے چہرے کے زخم کو بھی یاد رکھیے گا، بہت دانے نکل آئے۔ تو انہوں نے دعا میں حاکم کا بھی نام لیا۔ اس سے آئندہ جمعہ جب آیا تو ایک عورت نے ایک رکا بھیجا انہیں، صابونی عثمان صابونی ابو عثمان صابونی رحمت اللہ علیہ کو، رکے میں اس نے کہا کہ حضرت پچھلے جمعے کو میں جب یہاں سے فارغ ہو کے گئی تو مجھے حاکم رحمت اللہ علیہ کا خیال آیا، ان کے علم ان کے تقویٰ کا، اور میں رات بھر دعا مانگتی رہی، اور پھر جب میں سوئی ہوں ان کی صحت کی دعا مانگ کے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاکم سے جا کے کہو مسلمانوں کے لیے پانی کا بندوبست کرے، اللہ اس کا چہرہ درست کر دے گا۔ تو یہ رکا ابو عثمان رحمت اللہ علیہ نے حاکم کو بھجوایا، اور حاکم رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ پانی کا بندوبست کیا، اور وہ کہتے تھے میں نے پانی کا بندوبست کیا تو 1 ہفتے کے اندر اندر وہ زخم چہرے کے ٹھیک ہو گئے جو 1 سال سے ٹھیک نہیں ہو رہے تھے۔ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے طریقے ہیں۔ اس کو فرمایا ہے کہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے ينفقون، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔